تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اچھا حضرت، قادیانی جو ہے وہ قادیانیت ویسے تو مکمل طور پہ ایک دجل اور فراڈ کا نام ہے، لیکن قادیانی اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سوال ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی ہمارے نوجوان طبقے میں بھی یہ اس کو ان سے پوچھتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مولوی جو ہے نا اس کا جواب نہیں دے پائے اور مولوی اس کا جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ کوئی بات تو ایسی ہے کوئی نہیں ہے، ان کا پروپیگنڈا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے اور ان کی حیات سے متعلق ہے۔ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات سے متعلق کیا فرماتا ہے قرآن، اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ قرآن سے ثابت ہے؟ سب سے پہلے تو میں 3 آیتوں کا حوالہ دوں گا۔ جی، سب سے پہلے تو سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دور کے اور ان کے زمانے کے حالات کو ارشاد فرمایا ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ۔ میں ساری آیات نہیں سناؤں گا کہ آپ کا وقت بھی اس میں نہ لیا جائے۔ جی، تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ یہودی دشمن تھے، جی، اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، اور یہ دشمنی اتنی عروج پر چلی گئی کہ وقت کے بادشاہ کے کان بھرے گئے۔ ان یہودیوں نے جا کر کان بھر دیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور وہ تورات کو بدلنا چاہتے ہیں، تورات کے احکام کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے جس وقت ان کی باتیں سنی تو اس نے قتل کا آرڈر جاری کر دیا۔ اب ان یہودیوں نے اور بادشاہ کے کارندوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا محاصرہ کر لیا، اور اس محاصرے کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی، جیسے میں نے آیت مبارکہ کا حوالہ دیا ہے۔ تو آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کہ انہوں نے بھی خفیہ تدبیریں کیں، سازشیں کیں، اور اللہ نے بھی اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے انتظام فرمایا۔ تو کیسے انتظام فرمایا، تفصیلات تو تفسیروں میں موجود ہیں، میں صرف آیت کو سامنے رکھ کر، کیونکہ قادیانی یہ الزام دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو آج تک مولوی ثابت نہیں کر سکے، اور یہ ان کا بہت بڑا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ ان پڑھ قسم کے لوگوں سے، سادہ قسم کے لوگوں سے، یا ایسے لوگوں سے جن کو قرآن پاک کا علم نہیں ہوتا، تو انہیں بڑے دھیمے لہجے میں اور روتے بھی ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے ہیں کہ دیکھو مولوی جھوٹ بولتے ہیں، مولوی ظلم کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے فوت ہو گئے، لیکن مولوی کہتے ہیں وہ زندہ ہے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی کے اسباب یوں پیدا فرما دیے، اور وہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اب پچھلی آیت کو بھی دیکھیں، ومکروا، کہ انہوں نے خفیہ سازشیں کی، ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، انتظام فرمایا۔ تو کیا انتظام فرمایا؟ تفسیروں میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ روح مع الجسد آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اگلی آیت میں اللہ نے تسلی کے وعدے دیے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور آپ کے واسطہ سے پوری امت کو خطاب کر کے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، کہ میں آپ کو پورا اپنے پاس لینے والا ہوں۔ یہ متوفی کا، بلا شبہ میں آپ کو پورا لینے والا ہوں۔ ٹھیک، آپ دنیا جہان کی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہی ترجمہ ملے گا، لیکن واحد قادیانی ہیں کہ وہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے۔ آیت پڑھیں گے لیکن وہی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجل سے کام لیتے ہیں، یہ ان کا روایتی دجل تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن وہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کرتے۔ اب یہ ترجمہ تمام مفسرین نے کیا کہ میں آپ کو اپنی طرف لے لوں گا۔
وہ توفی کا معنی موت کرتے ہیں، قادیانی توفی کا معنی موت کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی موت نہیں ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھیں، موت کے لیے صراحتاً موت کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے، انسان کے لیے بھی، ثم اماتہ فاقبرہ، جی، کہ انسان کو موت دی پھر اس کو قبر دی، تو موت کا لفظ صاف طور پر بولا جاتا ہے، لیکن وہ توفی کا معنی موت کرتے ہیں۔ توفی کا معنی موت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ توفی اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا لے لینا، پورا لے لینا، پورا لے لینا۔ جی ٹھیک، گویا اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ان دشمنوں کا خوف خطرہ نہ رکھیں، میں آپ کو اپنی طرف پورا لے لوں گا۔ بالکل ٹھیک۔ اب پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ رکھا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور یوں سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی شاید دل مبارک میں یہ خیال آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے میری حفاظت فرمائے گی، تو اگلے جملے میں اللہ نے فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کہ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ کتنے صاف الفاظ ہیں کہ ایک تو میں آپ کو پورا اپنے پاس وصول کر لوں گا، حفاظت کے ساتھ اٹھا لوں گا، اور اگلے جملے میں پھر صاف فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور رفع اسی کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جسم کے ساتھ اٹھا لیا جائے، ٹھیک، اٹھا جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ اس وقت کو یاد کریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، ٹھیک۔ تو یہاں رفع اس کا معنی اٹھانا ہے، لیکن قادیانی یہ ترجمہ نہیں کرتے، وہ موت کرتے ہیں، موت کرتے ہیں۔ اچھا، اگر بالفرض ہم پہلے تو بالکل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، لیکن گفتگو میں، بات چیت میں اور مناظروں میں پھر ہم، چونکہ مقصد ہوتا ہے کسی کے دل میں بات اتر جائے، کسی کو سمجھ آ جائے، ہدایت مل جائے، ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خواہ کسی کو تنگ کیا جائے۔ ہم علی سبیل التنزل کہ بالکل ہم پھر چلو نیچے بیٹھ کر ہی بات کر لیتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انی متوفی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا اور وفات کا وعدہ فرمایا، بقول تمہارے اگر اس کا معنی موت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو وفات دوں گا، ابھی نہیں، آئندہ، مستقبل میں، جی، مستقبل میں، جیسا کہ حدیث میں بھی جیسے احادیث نزول کا ذکر ہے، اور پھر جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، خود عیسائیوں سے فرمایا ان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، کہ ان پر فنا آئے گی، ابھی وہ فوت نہیں ہوئے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے، انی متوفی کا ورافعک الیہ ومطہرک، میں آپ کو پاک کر لوں گا۔ اب کتنے صاف الفاظ ہیں، اب ان الفاظ کو چھوڑ دیا جائے تو حقیقت ہے ہم اس کو پھر دجل ہی کہتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ کر بھی فراڈ کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر بھی دجل سے کام لیتے ہیں اور حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ فرمانے ومطہرک، میں تجھے پاک کر لوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، پھر صرف آپ کا نہیں فرمایا، آپ کے جو پیروکار ہیں میں ان کو قیامت تک کے لیے غالب کر دوں گا، وہ مغلوب نہیں ہوں گے۔ تو الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت مسلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو مانتی ہے، اور پوری دنیا میں اللہ نے امت مسلمہ کو غلبہ عطا